بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ پہلے ہم نے سورہ یاسین کی آیت نمبر 11 سے 21 تک کی تلاوت اور ترجمہ کیا تھا۔ اب ہم 22 آیت نمبر سے لے کر 37 آیت نمبر تک کا تلاوت کریں گے، اس کا ترجمہ کریں گے۔ پچھلی 21 آیت میں بتایا تھا کہ ایک آدمی آیا تھا، جب قوم نے جھٹلا رہے تھے نا رسولوں کو، پھر ایک شہر کے کنارے سے آخری حصے سے ایک آدمی اور کہا کہ تم نا رسولوں کی بات مانو، یہ سیدھے راستے پر ہے، تمہیں کیا ہو گیا؟ قوم کو کہنے لگا۔ پھر آگے فرمایا اللہ تعالیٰ نے وَمَا لِيَ أَلَّا أَعْبُدَ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور مجھے کیا ہو گیا ہے کہ میں اس کی عبادت نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا، اور تم سب اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ پھر وہ آدمی کہتی ہے کہ میں کیسے نہ اس کی عبادت کروں، اللہ کی، وہ اللہ پہ ایمان لیا تھا، مسلمان تھا، جبکہ اسے پتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ نے ہی اسے پیدا کرا، اس کی طرف اللہ کی طرف ہی لوٹایا جائے گا۔ أَتَّخِذُ مِن دُونِهِ آلِهَةً إِن يُرِدْنِ الرَّحْمَنُ بِضُرٍّ لَّا تُغْنِ عَنِّي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا وَلَا يُنقِذُونِ، کیا میں اسے چھوڑ کر ایسے کو معبود بنا لوں کہ اگر اللہ رحمان مجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو ان کی سفارش مجھے کچھ بھی نفع نہ پہنچا سکے اور نہ وہ مجھے بچا سکے، پھر تو میں یقیناً کھلی گمراہی میں ہوں۔ پھر وہی آدمی کہتا ہے کہ میں ایسے معبودوں کو بنا دوں کہ اگر اللہ مجھے تکلیف کچھ پہنچانا چاہے تو اگر میں ان سے سفارش بھی کروں تو کچھ نہیں کر سکتے، معبود جو ہیں وہ کچھ نہیں کر سکتے۔ وہ کہنے لگے انی اذا لفی ضلال مبین، پھر تو میں یقیناً کھلی گمراہی میں ہوں۔ پھر وہ آدمی کہنے لگا پھر تو میں کھلی گمراہی میں ہوں ایک دم۔ انی آمنت بربکم فاسمعون، میری سنو، میں تو سچے دل سے تم سب کے رب پر ایمان لا چکا۔ پھر وہ آدمی کہنے لگا میری سنو بات، میں صحیح کہہ رہا ہوں، میں تو رب پر ایمان لا سکتا ہوں، تم سب کا رب ہے، اس پر میں ایمان لے آیا ہوں۔ پھر اس میں آتا ہے حدیث میں کہ اس کو نا مار دیا گیا تھا، یعنی کہ ان لوگوں نے اس آدمی کا بھی قتل کر دیا تھا جب وہ کہنے لگا تھا کہ تم رسولوں کی بات مانو، رسولوں کو مت جھٹلاؤ، اور کیا بولتے ہیں ان کی کہنا مانو، تو قوم والوں نے اس آدمی کا بھی قتل کر دیا۔ پھر آگے فرمایا قیل ادخل الجنۃ قال یا لیت قومی یعلمون، اس سے کہا گیا کہ جنت میں چلا جا، کہنے لگا کاش میری قوم کو بھی علم ہو جاتا۔ پھر وہ آدمی جب اس سے کہا گیا کہ جنت میں چلا جا تو پھر وہ کہتا کاش اس بات کا میری قوم کو بھی علم ہو جاتا۔ بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین، کہ مجھے میرے رب نے بخش دی اور مجھے باعزت لوگوں میں سے کر دیا۔ پھر وہ یہی کہنے لگے کہ میرا اللہ رب نے مجھے بخش دیا اور مجھے باعزت لوگوں، کاش میری قوم کو یہ سب پتہ چل جاتا۔ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَىٰ قَوْمِهِ مِن بَعْدِهِ مِن جُندٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَمَا كُنَّا مُنزِلِينَ، اس کے بعد ہم نے اس کی قوم پر آسمان سے کوئی لشکر نہ اتارا اور نہ اس طرح ہم اتارا کرتے ہیں، وہ تو صرف ایک زور کی چیخ تھی کہ یک وہ سب کے سب بجھ جائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے نا آسمان سے کوئی لشکر نہیں اتارا، یعنی کہ آسمان سے ان کی قوم کو ہلاک کرنے کے لیے نا کوئی آسمان سے لشکر نہیں، فرشتوں کو اتارا اللہ تعالیٰ نے کیا کرا، اللہ تعالیٰ نے صرف حضرت جبریل علیہ السلام کو ایک حکم ہی دیا، تو جبریل علیہ السلام نے ایک چیخ ہی ماری، جس چیخ سے نا ان لوگوں کی روحیں نکل گئیں اور ایک دم نا بجھ گیا، ایک دم بجھی ہوئی آگ کی طرح، راکھ کی طرح ہو گئے۔ یعنی آسمان سے کوئی لشکر نہیں اتارا انہیں ہلاک کرنے کے لیے، بس ایک چیخ ہی جبرائیل علیہ السلام کی کافی تھی کہ ان کی روحیں ان کے جسم سے نکل گئی اور وہ سب کے سب ایک دم مر گئے۔ یا ان کانت الا صیحۃ واحدۃ فاذا هم خامدون، وہ تو صرف ایک روز کی چیخ تھی کہ یک وہ سب کے سب بجھ گئے۔ یا حسرۃ علی العباد ما یأتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون، ایسے بندوں پر افسوس، کبھی بھی کوئی رسول ان کے پاس نہیں آیا جس کی ہنسی انہوں نے نہ اڑائی ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ ایسے بندوں پر افسوس ہے کہ ان کے پاس کوئی بھی رسول آتا تھا تو اس کا مذاق اڑاتے تھے، ان کی ہنسی اڑاتے تھے۔ الم یروا کم اہلکنا قبلہم من القرون انہم الیہم لا یرجعون، کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ان کے
ان کے پہلے بہت سی قوموں کو ہم نے غائب کر دیا کہ وہ ان کی طرف لوٹ کر نہیں آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ پھر کہتا ہے کہ ان سے پہلے ہم نے کتنی قوموں کو ہلاک کر دیا اور وہ ہماری طرف لوٹ کے نہیں آنا، کہ وہ ہماری طرف ہی لوٹ کر آئیں گے۔ وَإِن كُلٌّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ، اور نہیں ہے کوئی جماعت مگر یہ کہ وہ جمع ہو کر ہمارے سامنے حاضر ہو جائے، یعنی کہ کوئی ایسی جماعت ہے نہیں وہ جو اللہ کے حاضر جمع ہو جائے، اللہ کے خلاف ہو ہی نہیں سکتی کوئی ایسی جماعت ہے۔ وَآيَةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ أَحْيَيْنَاهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ، اور ان کے لیے ایک نشانی خشک زمین ہے جس کو ہم نے زندہ کر دیا اور اس سے غلہ نکالا جس میں سے وہ کھاتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانیاں بتائی ہیں کہ ایک خشک زمین ہے ایک دم، اس میں سے اللہ تعالیٰ نے زمین کو زندہ کرتا ہے، اس میں سے غلہ نکالتا ہے، وہ ہم ہی تو کھاتے ہیں غلہ، اگر اللہ نہ چاہے تو زمین میں سے نہ کچھ نکلے، لیکن اللہ تعالیٰ ہی کرتا ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی ایک نشانی ہے۔ وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ، اور ہم نے اس میں کھجوروں کے اور انگوروں کے باغات پیدا کر دیے ہیں اور جن میں ہم نے چشمے بھی جاری کر دیے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانی بتائی کہ ان زمین پہ ہم نے باغات کرے کھجوروں انگوروں کے، اور پھر اس میں چشمے بھی جاری کر دیے ہیں۔ لِيَأْكُلُوا مِن ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ أَفَلَا يَشْكُرُونَ، تاکہ لوگ اس کے پھل کھائیں اور اس کو ان کے ہاتھوں نے نہیں بنایا، پھر کیوں شکر گزاری نہیں کرتے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ وہ ان پھلوں میں سے ان باغات میں سے وہ کھائیں پئیں، لیکن تب بھی وہ جو ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے وہ انہوں نے نہیں بنایا، ہم نے پیدا کی یہ سب چیزیں، تب بھی وہ شکر ادا نہیں کرتے۔ دیکھو اللہ تعالیٰ کی قدرت، دیکھو کہ اللہ تعالیٰ نے زمین میں سے کیسے چیزیں نکالتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی تو قدرت اور قوت ہے، لیکن یہ لوگ جو ہے تب بھی شکر نہیں کرتے۔ سبحان الذی خلق الازواج کلها مما تنبت الارض ومن انفسهم ومما لا يعلمون، وہ پاک ذات ہے جس نے ہر چیز کے جوڑے پیدا کیے، خواہ وہ زمین میں اگائی ہو چیز ہو یا خواہ خود ان کی نفس ہو، خواہ وہ چیزیں ہو جنہیں یہ جانتے بھی نہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ ہی پاک ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے جوڑے بنائے۔ دیکھیے ہر چیز کا نر اور مادہ ہوتا ہے، میل اور فیمیل ہوتا ہے ہر چیز کا، انسانوں میں بھی اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اور جاندار جانوروں میں بھی، ہر چیز، ہر سبزی، ہر چیز میں اللہ تعالیٰ نے جوڑا بنایا ہے۔ وَآيَةٌ لَهُمُ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ، اور ان کے لیے ایک نشانی رات ہے جس سے ہم دن کو کھینچ دیتے ہیں تو وہ یکایک اندھیرے میں رہ جاتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانی بتائی رات کو، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے رات کو دن کو رات میں سے دن کو کھینچ لیتے، کیسے اللہ تعالیٰ رات آتی پھر دن آتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی تو قوت ہے، نشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ کیسے رات کرتا ہے، کیسے دن صبح ہو جاتی ہے۔